میری مراد محترم عاصم شاہنواز شبلی صاحب سے ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، اپنے مفید تاثرات اور کچھ مشورہ دیں ہمیں تاکہ کیسے ہم اس پروگرام کو اور اچھا کر سکیں، آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے ہمیں نوجوان تخلیق کاروں کے تعلق سے۔ مائک پر عاصم شاہنواز شبلی صاحب۔ محترم اسلام صاحب، صاحب صاحب، امیری صاحب، مسلم نواز بھائی، پہلے تو ایک شعر سن لیجئے کہ دوزخ کی پیشکش ہو تو کر لیجئے قبول، دوزخ کی پیشکش ہو تو کر لیجئے قبول، لیکن مشاعرے کی صدارت نہ کیجیے، لیکن مشاعرے کی صدارت نہ کیجیے۔ حضرات والا، بلگچیا مسلم لائبریری نے مجھے جو شرف بخشا اس کے لیے واقعی میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ بھی یقین جان لیجئے کہ مجھے یہاں پہلی بار میں یہاں آیا، لیکن یہاں آ کر مجھے بہت اچھا لگا، چونکہ اہل بلگچیا کو یہیں رہنا ہے اس لیے، اور یوں بھی رات تو یہاں 2 بجے تک غالباً جوان رہتی ہے، تو اس لیے یہاں کے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ جتنی بھی رات ہو جائے، تو مجھے تھوڑی سی دور جانا ہے اور بیوی بچوں والا بھی ہوں، تو اس لیے، اور صبح اٹھنے کا عادی بھی ہوں کہ بغیر مارننگ واک کے میں اپنے شوگر کو کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا ہوں، تو اس لیے تھوڑی سی مجھے زحمت ہو رہی تھی، ورنہ یہاں آ کر تو مجھے ایسے ایسے شاعروں کے شعر سننے کا موقع ملا کہ واقعی میں اندر سے خوش ہو گیا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ 2000 کے بعد یا 1990 کے بعد اردو مغربی بنگال میں خصوصی طور پر اردو شاعری کا زوال شروع ہو چکا ہے، لیکن اسلام صاحب نے ایسے ایسے شاعروں کو شعر مجھے سنائے تو مجھے لگا کہ ہماری وراثت کو سنبھالنے والے ابھی لوگ یہاں زندہ ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ میں کسی کا نام لے کے کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، سبوں نے اپنی اپنی بساط، حیثیت اور علمیت و ذکاوت کے حوالے سے بہت عمدہ اور خوبصورت شعر کہے۔ خصوصی طور پر مجھے اسد جاوید صاحب کا اور عزیز شاگرد بلال صابر کے شعر بہت اچھے لگے کہ ان کے یہاں جو علامات و استعارات ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ غزل کا فن جو ہے وہ رمز اور ایمائیت کا فن ہے۔ کھل کے کہنے کے لیے تو نظمیں بھی ہیں، نظر بھی ہے، افسانچہ بھی ہے، ہم اس میں تباہ آزمائی کریں۔ یہاں تو دل کی باتوں کو جتنی رازداری سے، جتنے نازک اور نرم الفاظ میں بیان کیجیے گا، اتنا آپ کا تأثر زیادہ پھیل جائے گا۔ ابھی کسی نے ایک شعر پڑھا تھا، مجھے ذہن میں نہیں ہے، اتنے شعر سن لیے کہ لوگ یہاں کے قاری یہ سوچتے ہیں کہ شعر سنے اور اس کو جھٹ سے اس کا اثر آ جائے، تو شعر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شعر سنتے ہی آپ کے منہ سے واہ نکل جائے، یہ اچھے شعر کی کبھی بھی پہچان نہیں رہی ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ شعر تو وہ ہے جو آپ کے زبان سے نکلے، یہاں آ کر لگے اور یہاں سے دماغ کا سفر کرے، اور دماغ کا جس وقت شعر نے سفر کر لیا وہ ہر وقت آپ کا شعر زندہ و تابندہ رہے گا۔ آپ کی آواز کا میں مداح ہو گیا، آپ کی آواز میں جو سوز ہے اور جو بلا کیا درد ہے وہ وہی شخص پہچان سکتا ہے جس کی کوئی چیز کھو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، اور ہر دل میں یہ ساتھ گایا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اسلام صاحب کہ آپ نے جتنے نوجوان شعراء کو یہاں جمع کیا ہے، اور اگر کچھ اور شعراء بھی ہوں تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں صرف ان لوگوں کے نام ایک شام منعقد کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہیں، صرف یہی لوگ رہیں گے، اور ہمارے جتنے بھی بزرگ شعراء ہیں وہ سامع کی حیثیت سے وہاں موجود ہوں گے۔ ایک بات بہت معذرت کے ساتھ ارشاد گوہر صاحب آپ بھی سن لیجئے، میں مختلف جگہوں میں جاتا ہوں، میں یہ بولتا ہوں کہ اچھا شاعر بھی ہے، ادیب بھی ہے، تو آپ کی زبان میں لکنت کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اصل میں ماحول کا اثر ہے۔
یہاں ہم لوگ آپس میں بھوجپوری اور یہ مگدھی یا قنوجی بولتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تاثر ہمارے یہاں گفتگو میں ہو گیا، معاف کیجیے گا. یہ ساری ایکسکیوز بیکار بے فضول ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اگر آپ شاعر ہیں، اگر آپ مصنف ہیں، آپ ادیب ہیں، تو آپ کی زبان بھی اتنی ہی شیرینی، پختہ اور سلیس ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر آپ نے پھول کو پھول کہا تو پھر بقول پروفیسر نصر غزالی کہ واقعی میں تم پھول ہی ہو. بھائی ہم جس لفظ کو مخرج کے ساتھ نہیں بول سکتے ہیں، اب تو ہم کو خود افسوس ہوتا ہے کہ کاش میرے والدین نے مجھے مکتب میں مدرسے میں پڑھایا ہوتا تو میری زبان میں صفائی آتی. لیکن وہی الف ب کچھ عرصے تک پڑھا، جس کا نتیجہ ہے کہ 2-4 باتیں ٹوک ٹاک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے کہنے کا اہل ہو گیا. بہت اچھا، اس طرح کے پروگرام، اس طرح کی نشستیں ہونی چاہیے. اس سے نہ صرف نئی نسل کی آبیاری ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، بلکہ اردو زبان جو ہے اسی بہانے زندہ رہے گی. ورنہ یہ اردو ختم ہو جائے گی. اسلام صاحب کی قدر کیجئے کہ انہوں نے نہ صرف آپ کے لیے لائبریری مہیا کیا، اسکول مہیا کیا، بلکہ 2 چیزیں اہم کی کہ بچوں کو WBCS کی تعلیم دلوانے کا یہاں سامان مہیا کر دیا، یہاں ٹیچر رکھ دیا. اور دوسرے اہم کام یہ کیا کہ اردو زبان سے آپ کی الفت اور رغبت کو جگانے کی کوشش کی. آپ کے اندر جو علمیت تھی، جو ذکاوت تھی، جو فہم و فراست تھی، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی انہوں نے اس نشست کے ذریعہ کروائی. تو اس لیے ان کی قدر ہونی چاہیے. میری قدر کر رہے زمین سخن، ویر علی کا شعر ہے کہ میری قدر کر رہے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، تجھے بات میں آسماں کر دیا. تو انہوں نے آسماں کرنے کا ہے. دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہے علامات کے طور پر استعمال ہوتی ہیں کہ جب تک شاعری میں، خصوصی طور پر غزل کے شعر میں، جب تک شمس الرحمان فاروقی کا قول ہے، میرا قول بالکل نہیں ہے، جو عہد ساز ناقد ہے، اس نے کہا تھا کہ جب تک شعر میں 4 چیزوں میں سے ایک چیز نہیں ہے وہ شعر کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تنوین، استعارہ، علامت، تمثیل. ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ہونا شعر میں بہت ضروری ہے. ورنہ وہ تو سیدھا سادہ اسٹیٹمنٹ ہے. اخبار کی مشرق بول رہا تھا میں، مشرق کی یہ خبر ہے، معاف کیجیے گا غلطی سے، کہ وہ دیکھیے یہاں تو انہوں نے جب سنایا مجھے مشکا کہ 17-18 بچے کمپلیٹ کیے، میں تو اشش کرنے لگا کہ اصل کام تو یہی ہے کہ جب WBCS آفیسر نہیں آئیں گے، اردو پڑھنے والے نہیں آئیں گے، ایڈمنسٹریشن میں نہیں آئیں گے تو ہمارا وجود کہاں رہے گا. ہم جنید کو جان، میرا شاگرد رشید ہے بھائی یہ جنید، ہمیں تو فخر ہے کہ جنید جیسا لڑکا بھی WBCS آفیسر ہو گیا، جس نے مجھ سے پڑھنے کی پڑھا. میں پڑھایا، مجھے اس کا یہ نہیں، لیکن اس نے مجھ سے پڑھ لیا. یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے کہ اللہ اس کو مزید ترقی دے، ان کے والدین کو ترقی دے کہ ایسے والدین. گفتگو تو میں چاہ رہا تھا بہت ساری کروں، نثری گفتگو، شعری گفتگو تو ہوتی رہتی ہے، لیکن باہر کے 2-3 رباعی سن لیجیے. بہت غزلوں کی باتیں ہوئی اور ہمارے مسلم نواز صاحب تو غزل کے بہت بڑے شہدا. عرض کیا ہے کہ روداد جنوں یار ابھی تک یاد، روداد جنوں یار ابھی تک ہے یار، وہ وجہ سکون یار ابھی تک ہے یار. اور ہر تارے نفس کی تھی عجب کیفیت، ہر تارے نفس کی تھی عجب کیفیت. آنکھوں کا فسوں یار ابھی تک ہے یار، آنکھوں کا فسوں یار ابھی تک ہے یار. اور سیکھا ہے کہاں چاک بنانے کا ہنر، سیکھا ہے کہاں چاک بنانے کا ہنر. آیا ہی نہیں مجھ کو جتانے کا ہنر. اور تپتے ہوئے صحرا میں بیتی ایک عمر، تپتے ہوئے صحرا میں بیتی ایک عمر. آیا ہے مجھے دھول اڑانے کا ہنر، آیا ہے مجھے دھول اڑانے کا ہنر. اچھا ایک اور سن لیجیے. معدوم ہوا ملانے کا چلن،
معدوم ہوا ملانے کا چلن اور مختوم ہوا ہاتھ دبانے کا چلن. معدوم ہوا ملانے کا چلن مختوم ہوا ہاتھ دبانے کا چلن. دستک بھی درے دل پہ ہوتی ہے کہاں, دستک بھی درے دل پہ ہوتی ہے کہاں. مٹنے لگا زنجیر ہلانے کا چلن, مٹنے لگا زنجیر ہلانے کا چلن. ایک غزل سن لیجیے. ایک مطلب اور دو شعر سنیے کہ میں ذرا سا اپنے مزاج کا شعر کہنے والا ہوں. بنی بنائی راہ پر چلنے سے گریز کرتا ہوں کہ درمیانے جسم و جاں دیوار میں رکھتا نہیں, درمیانے جسم و جاں دیوار میں رکھتا نہیں. اس لیے تو عشق کا آزار میں رکھتا نہیں, اس لیے تو عشق کا آزار میں رکھتا نہیں. درمیانے جسم و جاں دیوار میں رکھتا نہیں, اس لیے تو عشق کا آزار میں رکھتا نہیں. اور اپنے ہونے کے لیے, اپنے ہونے کی گواہی کے لیے کافی ہوں میں, اپنے ہونے کی گواہی کے لیے کافی ہوں میں. بس اسی ایک بات پر تکرار میں رکھتا نہیں, بس اسی ایک بات پر, بس اسی ایک بات پر تکرار میں رکھتا نہیں. اور اپنی قامت سے ہوں میں کچھ آشنا عالی جناب, اپنی قامت سے ہوں میں کچھ آشنا عالی جناب. سر پہ اپنے اس لیے دستار میں رکھتا نہیں, سر پہ اپنے اس لیے دستار میں رکھتا نہیں. اور ہے یقین اپنی صداقت پہ صدا عاصم میاں, ہے یقین اپنی صداقت پر صدا عاصم میاں. ساتھ اپنے حاشیہ بردار میں رکھتا نہیں, ساتھ اپنے حاشیہ اپنی, ہے یقین اپنی صداقت پر صدا عاصم میاں. ساتھ اپنے حاشیہ بردار میں رکھتا نہیں. اور ایک تازہ غزل کے شعر سن لیجیے, بس آخری غزل. اور نئی نسلوں کے لیے آپ دونوں خصوصی طور پر سماعت فرمائیے گا کہ مطلب یوں عرض کیا ہے کہ اس کے جانے سے لگا کے زندگانی لے گیا, اس کے جانے سے لگا کے زندگانی لے گیا. میرے دل کے گلستاں کی گلفشانی لے گیا, میرے دل کے گلستاں کی گلفشانی لے گیا. اور تھا عجب منظر, تھا عجب منظر لبوں سے خوش بیانی لے گیا. تھا عجب منظر لبوں کی خوش بیانی لے گیا. ساحری اپنی دکھا کر نوبخانی لے گیا, ساحری اپنی دکھا کر, ساحری اپنی دکھا کر نوبخانی لے گیا. اڑ رہی ہے خاک ہر سو گردش ایام کی, اڑ رہی ہے خاک ہر سو گردش ایام کی. زندگی کے شہر کی وہ شادمانی لے گیا, زندگی کے شہر کی وہ شادمانی لے گیا. اور عہد ماضی سے نہیں باقی رہا رشتہ کوئی, عہد ماضی سے نہیں باقی رہا رشتہ کوئی. میرے البم سے وہ تصویریں پرانی لے گیا, میرے البم سے وہ تصویریں پرانی لے گیا. اور کٹ رہی ہے زندگی اب ایک پتھر کی طرح, کٹ رہی ہے زندگی اب ایک پتھر کی طرح. کاسے دل سے لہو آنکھوں سے پانی لے گیا, کاسے دل سے لہو, کٹ رہی ہے زندگی اب ایک پتھر کی طرح. کاسے دل سے لہو آنکھوں سے پانی لے گیا. اور ایک مدت سے تھپیڑے کھا رہی ہے زندگی, ایک مدت سے تھپیڑے کھا رہی ہے زندگی. کر کے کشتی غرق موجوں کی روانی لے گیا, کر کے کشتی غرق موجوں کی روانی لے گیا. اور اپنی فنکاری کا سکہ وہ جمانے کے لیے, اپنی فنکاری کا وہ سکہ وہ جمانے کے لیے
میرے رائج کردہ الفاظ و معانی لے گیا، میرے رائج کردہ الفاظ و معانی لے گیا. اور یہ شعر اپنی فنکاری کا سکہ وہ جمانے کے لیے میرے رائج کردہ الفاظ و معانی لے گیا. اور میں تعاقب میں صدا پھرتا رہا صحراؤں میں، میں تعاقب میں صدا پھرتا رہا صحراؤں میں. آہوے بدمست اپنی سب نشانی لے گیا، آہوے بدمست اپنی سب نشانی لے گیا. اور یہ دیکھیے گا تھوڑا سا ثقیل شعر ہے ان معنوں میں کہ ہم نے ایک واقعے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آبشار خوف میں بہتا رہا میرا وجود، آبشار خوف میں بہتا رہا میرا وجود. جستا جستا وہ نزول آسمانی لے گیا، جستا جستا وہ نزول آبشار خوف میں بہتا رہا میرا وجود. جستا جستا وہ نزول آسمانی لے گیا، کاسے دل سے لہو آنکھوں سے پانی لے گیا. آپ نے اپنے مطابق سنایا، ہم لوگ دیکھیے مطلب یوں ہے کہ نہ تخت و تاج میرے ہے نہ ہے کلاه میری، نہ تخت و تاج میرے ہے نہ ہے کلاه میری. الگ تھلگ ہے زمانے سے شاہراہ میری، الگ تھلگ ہے زمانے سے شاہراہ میری. اور میں اپنی ذات کے اندر چھوڑیے شعر کو، ملی تھی جس کی بدولت مجھے ظفر مندی، ملی تھی جس کی بدولت مجھے ظفر مندی. کھڑی ہے مد مقابل وہی سپاہ میری، کھڑی ہے مد مقابل وہی سپاہ میری. اور زمانہ کھینچ کے بازار میں مجھے لایا. شاہد صاحب دیکھیے گا کہ زمانہ کھینچ کے بازار میں مجھے لایا. کبھی تھی خلوت غم جو کہ خانقاہ میری، کبھی تھی خلوت غم جو کہ خانقاہ میری. اور حروف کرتے ہیں میرے مکالمے سب سے، حروف کرتے ہیں میرے مکالمے سب سے. نہیں ہے گرچہ کسی سے بھی رسم و راہ، نہیں ہے گرچہ کسی سے بھی رسم و راہ میری. اور میرے شکم نے، دیکھیے گا شاید گوہر صاحب کہ میرے شکم نے تجاوز کبھی کیا ہی نہیں، میرے شکم نے کبھی، میرے شکم نے تجاوز کبھی کیا ہی نہیں. کہ اعتدال میں ہے خواہش گناہ، کہ اعتدال میں ہے خواہش گناہ میری. میرے شکم نے تجاوز کبھی کیا ہی نہیں، کہ اعتدال میں ہے خواہش گناہ میری. ہے گفتگو بچھڑ گیا تھا جو مدت ہوئے کبھی عاصم، بچھڑ گیا تھا جو مدت ہوئے کبھی عاصم. اسی کی یاد بنی ہے ضیاء راہ میری، اسی کی یاد بنی ہے ضیاء راہ میری. اور زمانہ کھینچ کے بازار میں مجھے لایا، کبھی تھی خلوت غم جو کہ خانقاہ میری. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کہ آپ نے، آپ کی سماعت کا بھی شکریہ کہ آپ نے بہت غور سے، دل جمعی سے اور دلچسپی سے مجھے سنا، میرا حوصلہ بڑھایا. اس دفعہ آپ کے لیے اور ایک بار پھر بلگچیا مسلم لائبریری اور آپ تمام حضرات کا شکریہ. میں اصل